جب آپ جلسوں میں لاکھوں روپے اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جلسوں کو کامیاب بنایا جائے۔ آپ نے مہمانوں کو بلایا، شعراء، خطبہ، ائمہ، مدرسین حضرات کو دعوت دی اور یہ سب تشریف رکھتے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کامیاب بنایا جائے۔ بنانا چاہیں گے یا نہیں؟ آپ جلسے میں آئے ہو تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ، پیسے بھی دے رہے ہو، وقت بھی دے رہے ہو، نیند بھی قربان کر رہے ہو، تو کچھ نہ کچھ لے کے بھی تو جاؤ گے، ایسے جاؤ گے۔ تو گزارش آپ سے التماس یہ ہے کہ جتنی دیر بھی سنیں گے انشاءاللہ محبت اور خلوص کے ساتھ سنیں گے، چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ جائیں گے کیا چھوڑ کر؟ ماشاءاللہ فجر تک اگر چلے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، مگر پیچھے والے سوچ رہے ہیں تو بڑا کر رہا معاملہ، اللہ تم ہی تو کہہ رہا ہو کہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہمیں جیسا موقع ملے گا بائی پاس بنا لیں گے، ابھی ایک دم نکل جائیں گے۔ جاؤ گے کیا چھوڑ کر؟ اگر آپ چھوڑ کر گئے تو آپ کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گے انشاءاللہ۔ فجر تک سنیں گے، فجر کے بعد پھر شروع انشاءاللہ، نماز پڑھ کے یہیں ہو جائے گی نماز۔ ارے نماز کے نام سے تو گردنیں ہل ہی نہیں رہی، کیا دوسرے محلے میں آ گئے ہم؟ نماز جانتے ہو؟ نماز نام سنا نماز کا؟ سنا نماز کا نام؟ عید پہ سنا ہوگا، جمعے میں سنا ہوگا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ محترم قبلہ حضرت سید احمد میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، اور سید تنویر میاں صاحب قبلہ یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، پیر طریقت قاری سلامت اللہ صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، پیشرو خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری افتخار صاحب قبلہ، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ ناظم اجلاس، نقیب اجلاس قاری ذوالفقار صاحب قبلہ، قاری شمیم صاحب قبلہ، قاری محمد ہاشم، قاری محمد شان، اور آپ کے علاقے کی آن بان شان ریحان کمالی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ سب احباب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کے اقبال میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے۔ آئیے انتہائی عقیدت، محبت، مروت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت بڑا مشکل یہ ہے، میں اپنے آپ کو جگاؤں، تمہیں جگاؤں یا کچھ سناؤں؟ تم جاگ گئے تو ہو سکتا ہے میں بھی جاگ جاؤں آپ کو دیکھ کے۔ بھئی آپ انسان، ہم بھی تو انسانی ہیں، ہمیں بھی نیند آتی ہوگی، فجر تک نہیں چلے گا، پریشان مت ہو، ہمیں آپ سے زیادہ ضرورت ہے نیند کی۔ بولو ذرا سبحان اللہ، سب مل کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنے سے جنت میں پراپرٹی اکٹھی ہوتی ہے، جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے۔ تم نے کون سا گاؤں ہے یہ؟ خانپور بند۔ کون بند ہے یہاں؟ شیطان کا آنا بند ہے؟ اور میں نے سنا تو تم کسی شیطان کو بلا بھی رہے تھے، تو شیطانوں کا بند ہی ہونا چاہیے، جب شیطانوں کا بند لگا ہوگا تبھی رحمتیں برسیں گی، ورنہ شیطان آکے کھلولی مچا دیتی ہے، تمہارے ایمانوں پہ ڈھانکہ بھی ڈال سکتا ہے۔ لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے بچنا ہے، اس لیے اگر یہ والے لٹیرے آ گئے تو صرف مال لے کے جائیں گے، اور اگر وہ لٹیرہ آ گیا جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بتا رہا تو وہ آپ کا مال تو لے کے جائے گا، دھڑیاں بھی لے کے جائے گا، ساتھ میں ایمان بھی لے کے جائے گا، تو لٹیروں سے محفوظ رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا،
ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اب میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کروں گا انشاءاللہ آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے۔ اب آپ ذرا توجہ کا تعلیم آپ کی۔ رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ آپ جو جلسہ دیکھ رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، آپ ان علماء کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ گھر گھر میں حافظ، گھر گھر میں قاری، گھر گھر میں عالم، بے شمار علماء ہمارے یہاں پر موجود ہیں، تبھی تو اماموں کو رکنے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ پاک کا بے شمار کرم۔ آپ ایسے علاقے میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جہاں علم کی کثرت ہے، جہاں علم والوں کی بہتات ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت سارے خطے ایسے بھی ہیں، قسم خدا کی اللہ کہ کئی میل تک پورے شہر کے اندر کوئی بھی عالم، کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر کچھ خطے، کچھ مقامات ایسے بھی ہیں، اور ہمیں حیرت تو تب ہوتی ہے اللہ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، تقریباً بھومنیشور کا ایئرپورٹ تھا، جنہیں کہاں ہم، تو جب کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ بلانے کے لیے آئے تو ان میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جب وہ مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پہلے اس نے اپنے چپل اتارے، پھر مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ انتہا دیکھیے، عقیدت محبت اس کی انتہا دیکھیے، کیونکہ ان لوگوں نے علماء نے نہیں دیکھے، اس علاقے میں علماء ہیں نہیں، کچھ علاقوں میں اللہ وہ علم والوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بے شمار علماء، بے شمار حافظ و قاری، تو گھر کی مرغی دال برابر، ارے دال برابر بھی نہیں سمجھ رہے، چٹنی برابر بھی نہیں سمجھ رہے۔ دال برابر، دال بھی 100 روپے سے زیادہ کو ہوگی تقریباً، ہم نے تو خرید ہی نہیں ہے کافی وقت سے۔ تو اسی لیے ہمارے یہ قاری الیاس صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش کروں گا، تو آپ اپنے سروں پہ ٹوپیاں دیکھ رہے ہو، یہ لباس، یہ رنگینیاں، یہ چمک، یہ دمک، یہ خوشحالی پوری دنیا میں جو ایک آپ سسٹم دیکھ رہے ہو نا، اگر یہ صدقہ ہے تو اسی ربیع الاول شریف کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے تو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ کیونکہ جب تک آمینہ کا لال دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، پوری دنیا کا محاسبہ کیجئے، پوری دنیا کو پڑھئے، ہسٹری پوری دنیا کی آپ پڑھئے، جب آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ایک سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آپ آج اگر بسمولی کی بازار ہو یا چاہے منوٹا کی ہو، کہیں کی بھی ہو، تو آپ بازاروں میں جاؤ گے، بازاروں میں آپ کو جانور کی بولی لگتی ہوئی ملے گی، جانور بکتے ہوئے ملیں گے، آپ کو آٹا، چاول، گیہوں، اشیاء خوردنی، سبزیاں، یہ اور وہ آپ کو مارکیٹ میں بازار میں ملے گا، لیکن کوئی بھی بازار ایسی آپ کو نہیں ملے گی جہاں انسان بیچے جاتے ہوں، جہاں انسانوں کو بیچا جاتا ہو۔ جب تک آمینہ کا لال دنیا میں تشریف نہیں لایا، قسم خدا کی اس بازاروں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، جو غریب ہوتے، جو یتیم ہوتے، ان کی گلوں میں رقیت کی زنجیریں ڈالی جاتی تھی۔ آپ ذرا توجہ تو کریں، میں ذرا بات شروع کر رہا ہوں۔ اللہ جب تک مصطفیٰ تشریف نہیں لائے، جو غریب ہوتا، جو کمزور ہوتا، بازاروں میں ان کی بولیاں لگتی، انسانوں کو بازاروں میں بیچا جاتا۔ یار کیسا معاشرہ تھا، کیسا ماحول تھا، پوری دنیا کا سسٹم بگڑا ہوا، پوری دنیا میں نظام درہم برہم تھا، کوئی جج نہیں، کوئی عادل نہیں، کوئی منصف نہیں، کوئی عدالت نہیں کہ جس عدالت میں مقدمہ پیش کیا جا سکے۔ اللہ انسانوں کی بولیاں لگتی تھی۔ یار سوچنے والی بات ہے، آپ کی بستی کا چاہے کتنا بھی غریب ہو، چاہے 24 گھنٹہ کام کر کے، محنت مزدوری کر کے، فیکٹری میں ڈیوٹی نبھانے کے بعد میں اللہ اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا ہو، چاہے پورا دن پوری رات پھاوڑا چلاتا ہو، لیکن آج وہ اپنے آپ میں ایک حیثیت رکھتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، چاہے تو اس گاؤں میں زندگی گزار سکتا ہے، چاہے تو اسے چھوڑ کے کہیں اور رہ سکتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، اس کے گلے میں رقیت کی زنجیریں نہیں پڑی ہوئی ہیں۔ آمینہ کا لال نہیں آئے تھے تو پوری دنیا کا سسٹم، پوری دنیا کا نظام بگڑا ہوا، انسانوں کو بیچا جاتا۔ آپ نے سنا ہوگا کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جائے، باپ گھر سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ ذلت و رسوائی کا توق اس کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یار یہ منحوس ہے، لوگ سمجھتے تھے یہ کیسا ہے، اور وہ خود سمجھتا تھا کہ میرے یہاں پر بیٹی آئی ہے تو میرا کوئی داماد بنے گا، میں کسی کا سسر بنوں گا۔ ننگو عار کی بات اس کو سمجھی جاتی تھی۔ اللہ اور حد تو یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے جنگل میں لے کے جاتا، وہاں اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتا، پھر اپنی بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے دباتا تھا، پتھر اس پہ ڈالتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
اللہ اللہ. اب وہ ماحول دیکھیے آپ, وہ دور دیکھیے اللہ اللہ. بیٹیوں کے ساتھ اتنا ظلم, بیٹیاں تڑپتی تھیں, اپنے دامن کو پھیلاتی تھیں رب کی, ان کی بارگاہ میں, اپنے باپوں کی بارگاہ میں التجائیں کرتی تھی. ہمارے باپ پوری زندگی کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, پوری زندگی کچھ نہیں مانگیں گے, لیکن خدا کا واسطہ ہماری زندگی کو بخش دیجیے, خدا کا واسطہ ہمیں اللہ اللہ زندہ مت دبائیے. کسی کا شوہر مر جاتا نا عرب کے علاقے میں تو حد تو یہ ہوتی تھی, اس کے برتن الگ, اس کا مکان الگ, اس کا کھانا الگ. ظلم بالائے ظلم ایک بات یہ تھی, اس کو ایک جانور پر بٹھال کر اس کا جلوس نکالا جاتا اور اس پر بکریوں کی مینگنیاں پھینکی جاتی تھی. اللہ اللہ, یہ عرب کے اندر حالات تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جب انسانوں کو بازاروں میں بیچا جانے لگا, جب غلاموں کی بولیاں لگنے لگی, جب یتیموں کو ستایا جانے لگا, جب بچیوں کو بے شمار بڑی دردمندانہ انداز میں جب دبایا جانے لگا, جب بیواؤں کا جلوس نکالا جانے لگا, جب کالی رنگت والوں کو غلام بنایا جانے لگا, رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. اللہ, پوری دنیا کے اندر کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی منصف نہیں ہے, کوئی جج نہیں ہے, کوئی کرسی نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, چاہے مذہب عیسائیت ہو, چاہے مذہب نصرانیت ہو, چاہے مذہب یہودیت ہو, کہیں بھی کوئی بھی غریبوں کو سینے سے لگانے والا نہیں ہے, انسانوں کو غلامیت سے بچانا والا نہیں ہے, بچیوں کو زندگی دلوانے والا نہیں ہے, بیواؤں کو ان کا حقوق دلوانے والا نہیں ہے. انسانوں نے, غریبوں نے رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر عرض کرنے لگے, اللہ تیرے مقدر سے ہم غریب ہیں, تو نے ہمیں غریب بنایا ہے تب ہم غریب بنے ہیں. اے اللہ ہم غریب ہیں تو کیا یہ امیر ہمارا سودا کریں گے؟ اے اللہ ہم غریب ہیں تو کیا یہ ہمیں بازاروں میں بیچیں گے؟ اے اللہ تیرے مقدر سے ہم غریب ہوئے ہیں تو کیا یہ امیر ہماری گلوں میں رقیت کی زنجیریں ڈالیں گے؟ اے اللہ کیا ہم پر یہ ظلم کریں گے؟ اے اللہ کوئی عادل تو آ جائے, کوئی منصف تو آ جائے, کوئی جج تو آ جائے, کوئی عدالت ایسی تو ہو جائے جس عدالت میں ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں, جس عدالت میں صحیح طریقے سے ججمنٹ ہو سکے. اللہ اللہ, انسان رونے لگے, گڑگڑانے لگے, یتیموں کی آہو بکا, غریبوں کو گریہ بازاری کی, بچیاں رونے لگی. اے اللہ بچیاں تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں, اے اللہ بچیاں تو باپ کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہیں, آنکھوں کا سکون ہوتی ہیں, راحت ہوتی ہے, چین ہوتی ہے. جانور ہیں جانور, اللہ اللہ ان میں سوچنے کا مادہ نہیں, جانور میں عقل نہیں ہوتی ہے, جانور میں فکر نہیں ہوتی ہے, پھر بھی تم نے جانوروں کو دیکھا ہوگا اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ احساسات ان میں کہاں سے آ گئے, یہ جذبات ان میں کہاں سے آ گئے, ان میں عقل نہیں, سوچنے کا مادہ نہیں, فکر کا مادہ نہیں, پھر بھی جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. اللہ اللہ, وہ بچیاں رو رہی تھی, بلبلا رہی تھی. اے اللہ یہ کیسے باپ ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے, اس لیے پتھروں سے تو پانی کے چشمے بہتے ہیں, یہ باپ ہے, کیسے باپ ہے, یہ تو درندے ہیں, انسانیت کے نام پر دھبا بن چکے ہیں. اللہ اللہ, کسی کے یہاں پر بیٹا پیدا ہو جاتا بڑا خوش ہوتا کہ میرے پاس 2 بیٹے ہیں, میرے پاس 5 بیٹے ہیں, میرے پاس 7 بیٹے ہیں, کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا میرے بازو کا مضبوط ہو گئے, میرا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو گیا, چوراہے پہ چاہوں گا جسے چاہوں گا ماروں گا, چوراہے پہ جسے چاہوں گا گالی دوں گا. اللہ اللہ, وہ یہ سوچتا تھا. اللہ اللہ, اور آج کے دور میں بھی ہوتا ہے, جب کاندھے مضبوط ہونا, جسے چاہو گالی دے لو, جسے چاہو مار لو, ماریں گے بھی, پولیس کو بھی بلائیں گے, تھانہ بھی بھیجیں گے, تیرے پاس تیرے اوپر FIR بھی کروائیں گے, تجھ پہ مقدمہ بھی لگائیں گے, پٹے گا بھی تو اور جیل میں بھی تو جائے گا, اس لیے کہ تو غریب ہے, اس لیے کہ تیرا بیک گراؤنڈ کمزور ہے, میرا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے, میں پردھان کا بھائی ہوں, ودھایک سے میرے تعلقات ہیں, CM سے ڈائریکٹ میری ملاقات ہوتی ہے, یہ تمام خرافات ہمارے اندر ہیں. اللہ اللہ, بیوائیں رونے لگی. اللہ ایک تو ہمارا شوہر مر گیا اور ایک تو ہمارا شوہر مر گیا, اے اللہ ہم بیوہ ہو گئے. یہ ظالم کتنے ظالم ہے, ہمارا مکان الگ, ہمارا کھانا الگ, ہمارا پینا الگ. اے اللہ یہ ہمارا جلوس نکالتے ہیں, ہم پر بکریوں کی مانگنیاں پھینکی جاتی ہیں. اے اللہ کب تک ہم ظلم سہیں گے, اے اللہ کب تک ہم ظلم برداشت کریں گے. اے اللہ اب برداشت نہیں ہوتا ہے. جب غریب روئے, بچیاں ہو بکا کرنے لگی, جب بیواؤں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا, ان کی آوازیں مکہ سے نکل کر باب اجابت سے جا کے ٹکراتی ہے, غیب سے آواز آتی ہے, اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا منصف اس دنیا میں اپنا حبیب محمد رسول اللہ بھیج رہا. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت.
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ اگر سمجھ میں آ رہا ہو تو بول دیجیے ذرا سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہا ہو تو بولیے سبحان اللہ۔ میں شروع ہو رہا ہوں، آپ اگر مجھے شروع کروانا چاہیں گے تب شروع ہوگا، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آمینہ کا لال آ گیا، اللہ کے رسول آ گئے، سب سے بڑا جج آ گیا، سب سے بڑا منصف آ گیا۔ اب کرپشن نہیں چلے گا، اب کٹی پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اب رشوت پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس لیے رشوت کو حرام کرنے والا آمینہ کا لال آ گیا ہے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اب کرپشن نہیں چلے گا، اب باواہی نہیں چلے گی، اب تکبر نہیں چلے گا، اب انانیت نہیں چلے گی، اب غلاموں کو بیچا نہیں جائے گا، اب یتیموں کو ستایا نہیں جائے گا، اب انسانوں کا سودا نہیں کیا جائے گا، اب غلاموں کو غلامی سے آزاد کر کے زمین کی پستی سے نکال کر آسمان کی بلندی پہ بٹھانے والا اللہ کا رسول آ گیا ہے۔ اب چاہے انسان رنگت کا کالا ہو، حبشہ کا رہنے والا بلال ہو، اب بلال کی گلے سے رقیت کی زنجیریں نکال کر بلال کو غلامی سے آزاد کر کے عاشقوں کا امام بنانے والا آمینہ کا لال آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اس کی آواز آپ ذرا کلیئر کر دیں کہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ آواز تو سمجھ میں آ رہی ہے، زیادہ تو نہیں ہو رہی، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اب کسی کو بیچا نہیں جائے گا، اب بلال رنگت کا کالا ہے، غلام نہیں رہے گا۔ اب جب عمر فاروق اعظم بھی بلال حبشی کو پکاریں گے نا تو غلام نہیں کہیں گے، اس لیے اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے دن آج بلال حبشی کو جو لوگ رنگت پہ فرق محسوس کرتے ہیں، رنگت کی بنا پر کمزور اور رنگت کی بنا پر نیچا سمجھتے ہیں، آج اللہ کے رسول نے کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کو چڑھا دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں، اور جیسے ہی کعبے کی چھت پہ چڑھے لوگ کہنے لگے، آپس میں چیمی کہیں کہنے لگے، یار یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا ہے، ایک بلال کالی رنگت کا حبشہ کا رہنے والا کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، کعبے کی چھت پہ چلا گیا ہے، کیا یہ دن بھی دیکھنے کو رہ گیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ بات بلال حبشی کو پتا ہوئی۔ جب بلال حبشی کو اس بات کی خبر ہوئی، بلال حبشی کی دل آزاری ہوئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آگئے، عرض کی یا رسول اللہ، مکہ کے اندر تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک کالی رنگت والا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، یہ دن دیکھنے کے لیے آ گیا۔ اللہ اللہ، قرآن کی آیت کا نزول ہوا، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اے حبیب، دنیا والوں کو بتا دو ہمارے یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں، یہ مت سمجھنا کوئی عربی ہے تو بلند ہے، یہ مت سمجھنا کوئی خاندانی ہے تو بلند ہے، یہ مت سمجھنا کوئی اللہ اللہ علم والا ہے، علم پر عمل نہیں کرتا ہے تو بلند ہے، یہ مت سمجھنا امیر ہے، بادشاہ ہے تو بلند ہے، اے اللہ کون بلند ہے؟ نبی ارشاد فرماتا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ مقدس ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ اللہ، اب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب بلال حبشی کو جب عمر فاروق اعظم پکارتے ہیں نا تو کہتے ہیں یا سید بلال، اے میرے آقا بلال ادھر تشریف لائیے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ مقام کس نے دیا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا کا مزاج ایک دم بدل دیا، پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہو نا، آپ کو اور ہمیں پوری دنیا کو آزادی ملی ہوئی ہے، اگر یہ کسی کا صدقہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے غلامیت کو ختم کر دیا اور دنیا کے لوگوں کو صحیح طریقے سے جینے کا حق ادا کیا۔ اب ذرا آپ ایک بات بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائے ہو، آپ نے لاکھوں روپے آپ خرچ کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ہری پٹی باندھ لے، ڈیجو پہ ناچ لیے، تو صرف یہی جلوس محمد ہی نہیں ہے، یہی صرف میلاد مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا، ان کی زندگی پہ عمل کرنا، یہ بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، آپ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ رشتے دیکھتے ہو نا تو تین چیزیں دیکھتے ہو، کتنی؟ تین چیزیں زیادہ تر۔ پہلی چیز ہوتی ہے آپ دیکھتے ہو ٹکر کا، کیا دیکھتے ہو؟ ٹکر کا دیکھتے ہو، نہیں دیکھتے ہو ٹکر کا؟ ٹکر کا دیکھتے ہو؟ ٹکر کا مال میں ٹکر کا ہو، عمارت میں ٹکر کا ہو، زمین میں ٹکر کا ہو۔ رشتہ کروانا بڑا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بعض بچولیا اتنا خطرناک ہے، اللہ تیری پناہ، بڑا ہی کام خراب ہونا۔
ارے بڑی ٹکر کی پارٹی ہے، بلٹ دینے کا نہیں، بلٹ اس کا سائیکل دینے کا حساب نہیں ہے، اور یہ منگنی میں بلٹ طے کر دیتا ہے۔ اس کی ایکو کم کر دیں بھائی تھوڑی، اللہ اللہ، ٹکر کا چاہیے، ٹکر کا۔ زمین جنگل گھمانے لے جاتے ہیں، بولے جتنے میں آلو لگ رہا سب اپنے تو کون سے کوئی اس نے ہم رجسٹری دیکھنی ہے، کوئی کاغذات تھوڑی دیکھنے ہیں، حد نظر اپنی ہے، سب اپنی ہے، بولے جتنی بھی سب اپنی ہے، رجسٹری تھوڑی دیکھے گا اس ٹائم۔ اللہ اللہ، ٹکر کا چاہیے، ٹکر عمارت میں ٹکر کا، بائک بیلنس میں ٹکر کا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں ٹکر کا، لباس میں ٹکر کا۔ ایک بات مجھے بتاؤ، آپ ٹکر کا آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لا علاج بیماری لگ جائے خطرناک والی، اور مراد آباد کی کسی خطرناک ہاسپٹل میں پہنچ جاؤ، سب معلوم ہے تمہیں کون کون سے ہیں جو مرے مرائے میں لاکھوں لاکھ لے لیتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لگا، بولے ہاں چل رہی ہیں سانسیں، ہاں چل رہی ہیں، 200 لاکھ اینٹھے وہ لے لیتے۔ میں نے ابھی کچھ ڈاکٹر سے سنا، بھی نئی اپڈیٹ ہے کہ مراد آباد میں کچھ ہاسپٹل ایسے بھی ہیں کہ ہارٹ کا جب معاملہ ہوا، بال پڑنے کے نہیں تھے پھر بھی ڈال دیں، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے کہ بال پڑے یا نہیں پڑے، وہ تو بس بیمار ہو گیا، اس نے اسی دن سے سوچ لیا کہ بال پڑ گئے اب تو میں کمزور ہو گیا۔ ایسا بھی ہوا ہے یار، انسان اتنا پڑھنے کے باوجود ایک انسان نہیں، حیوان لٹیرا بن رہا ہے۔ یہ ترقی نہیں، ترقی یہ ہے غریبوں کو سینے سے لگایا جائے۔ جی حضرت، سے آپ ترقی کہو گے، 1 لاکھ چاہیے کاؤنٹر پہ چاہیے، چاہے بھیک مانگ کے لا کے دو، چاہے کڈنی بیچ کے لا کے دو، چاہے کچھ بھی کرو، رکشہ چلانے والا ہو، پھاوڑا چلانے والا ہو، کوئی مطلب نہیں، جمع کرنے تو کرنے۔ یہ انسانیت نہیں، انسانیت کے نام پہ دھپا ہے، حقیقت ہے۔ ٹکر کا دیکھتے ہو، ٹکر کا، ٹکر کچھ نہیں، مال کتنا ہی کما لو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا 50 لاکھ روپے اٹھا کے بھی انسان ایک مرا ہوا لاشا گھر میں لاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لاتا ہے، ایسے بھی پیشنٹ آتے ہیں۔ اللہ اللہ، ٹکر میں بتاؤں تمہیں ٹکر کا قائم میں دیکھنا ہے، اجازت ہو تو ٹکر کا دیکھنا ہے تو پھر ایمان میں ٹکر کا دیکھو۔ بول دو یار، بول دو، تم سو رہے ہو تو مجھے بھی نیند آنے لگی، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں تم بولو گے تو پھر انشاءاللہ۔ ابھی تو ہمارے نوجوان کمیٹی والے کہاں ہیں بھائی؟ یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے کہ نعرہ بھول گئے کہ ہمارے نمبر پہ کہاں گئے یہ کمیٹی والے؟ شادیوں کے جلسوں میں دولہا ہاتھ نہیں آتے اور ان والے جلسوں میں کمیٹی والے ہاتھ نہیں آتے۔ ارے بھائی صرف جلسہ سجانا ہی نہیں ہے، جلسے کو سننا اور کامیاب بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بہت جلدی اب نعرہ بھی لگنے والا۔ ٹکر کا دیکھنا ایمان میں دیکھو، ٹکر کا دیکھنا عقیدے میں دیکھو، عقیدے میں بول دو ذرا سبحان اللہ۔ عقیدے میں دیکھو، کہیں 24 نمبری تو نہیں ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے، گلا ہوا تو نہیں ہے، کہیں نبی کو اپنی طرح کہنے والا تو نہیں ہے، غوث پاک کی شان میں کہیں اللہ اللہ کہیں گستاخی کرنے والا تو نہیں ہے، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کی فضیلت پر انگلیاں اٹھانے والا تو نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت، پنج تن پاک کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کر کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دینے والا تو نہیں ہے، عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والا تو نہیں ہے، کہیں حضرت علی کی جھوٹی شان کا دعویٰ کر کے شیخین کی شان میں گستاخی کرنے والا تو نہیں ہے۔ ٹکر کا دیکھنا عقیدے میں دیکھو، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے، 24 نمبری تو نہیں ہے۔ اس لیے جب تم ایمان میں اور جب تم عقیدے میں ٹکر کا دیکھو گے، تمہارے گھر میں جو دلہن آئے گی اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آئے گی اور اللہ پاک تمہارے گھروں کو جنتی کے گہوارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، سرزمین خانپور بند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ٹکر کا دیکھنا ہے ایمان میں دیکھنا، عقیدے میں ٹکر کا دیکھنا، مال میں ٹکر کا دیکھو گے تو ٹکر ختم بھی ہو سکتی ہے، ٹکر بالکل مٹ بھی سکتی ہے۔ بچہ اگر 20 سال کا ہو تو ان کو ٹکر کا چاہیے، ٹکر کا ملتا نہیں ہے، جب اوور ایج ہو جائے تو پھر کیسا بھی وہ چلے گا، بلیرو دو گے تب بھی چلے گا، بولے ڈسٹر بھی دیں گے مگر اسے یہاں سے لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچ بدلیے، تھوٹ بدلیے، اپنی فکر بدلیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھتے ہو مال، دوسری چیز دیکھتے ہو آپ بیوٹی، خوبصورتی۔ خوبصورتی دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ جوڑا خوبصورت ہوگا تو اس کی نسل خوبصورت چلے گی۔ بیوٹی دیکھتے ہو، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، پورا سفید ہے لیکن ہر 8ویں دن کالی ڈائی لگنی ہے،
پوری بستی کو معلوم ہے کہ سفیدہ ہو چکا ہے، سب کو معلوم ہے، مگر جوانوں میں جوان بننا ہے۔ کالا خضاب لگانا جائز نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ بھائی کتنے چہرے کا فیشیل کروا لو، کچھ بھی کروا لو، 40 سال کے بعد تو آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑنے ہی ہیں۔ کتنے ہی بالوں میں جھٹکے مار لو، یہ ختم ہونا ہے۔ کتنی باڈی بناؤ، جم میں جاؤ، سپلیمنٹ کھاؤ، پروٹین کھاؤ، کچھ بھی کر لو، اگر ایمان مضبوط نہیں تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کتنی شہنشاہی ہو، کتنی بربریت ہو، کتنی تکبر ہو، کتنی انانیت ہو، کتنی ٹشن ہو، کتنا ایٹیٹیوڈ ہو، لیکن جس دن اسرائیل علیہ السلام ملک الموت آ گئے، اچھے اچھوں کے چہروں کے جغرافیہ بدل جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے۔ ایک دن ایسا بھی آنے والا، ہاتھ سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، پیروں کو کپڑے سے باندھا جائے گا۔ وہ دن بھی آنے والا زندگی میں، اور اس دن سے کسی کو چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی میٹنگ ہے، میں اپنے گھر، آپ اپنے گھر، ایک رات ملے یا 1 گھنٹہ ملے، لیکن جس دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے وہ اکیلے نہیں جاتے ہیں، ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ ان کی میٹنگ لاسٹ میٹنگ ہوتی ہے۔ جس دن آ گئے چھوڑیں گے نہیں، کوئی بھی ہو، سطح میں ہو، غیر سطح میں ہو، کیسا بھی ہو، وہ جس دن آتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ دوسری چیز شادیوں میں دیکھتے بیوٹی، لیکن یاد رکھو بیوٹی بھی ختم ہونے والی ہے، حسن و تجمل بھی ختم ہونے والا ہے۔ تیسری چیز آپ دیکھتے ہو خاندان، بیک گراؤنڈ، اس لیے اس کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اس کے یہاں سے رشتہ کر لو، جب پردھانی میں کھڑے ہوں گے تو ووٹ مل جائیں گے، پردھان بن جائیں گے۔ اس کے یہاں کا یہ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے، اس کے کاندھے بڑے مضبوط ہیں، اس کے یہاں سے رشتہ داری کریں گے تو کسی کو بھی مار لو، کسی کو کچھ بھی کر لو، ہمارا کون بگاڑے گا؟ اس لیے کہ پوری بستی کے اندر ہمارا خاندان سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ 3 چیزیں دیکھتے ہو۔ اور آؤ اللہ کے رسول آمینہ کے لال کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالداری میں سب سے زیادہ، جی جی بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے دنیا نہیں، وہ تو جنت کے بھی مالک ہیں۔ آپ کہو گے سید صاحب ہم نے تو یہ بھی سنا کہ آپ کو اور ہمارے نبی نے پیٹ سے پتھر بھی باندھے، ہم نے تو یہ بھی سنا کہ آپ کو اور ہمارے نبی کئی دن فاقے سے رہے، اور آپ کہہ رہے ہو سب سے زیادہ امیر ہے، تو میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے سنا ہے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رونے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ فاقہ کشی کرتے ہیں، کئی دن فاقے سے رہتے ہیں، اللہ اللہ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں اتنی تو دعا کیجئے کہ ہمارا رب ہمیں اتنا تو دے دے کہ پیٹ سے پتھر باندھنے کی نوبت نہ آئے۔ آمینہ کے لال نے جب اتنا سنا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ غریبی مجھ پر زبردستی تسلط کی گئی ہے؟ کیا یہ سمجھتی ہو مجھے زبردستی غریب بنایا گیا ہے؟ یا رسول اللہ پھر کیا سمجھوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا میرے سامنے یہ تو تمہیں تو پہاڑ نظر آ رہے، ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہی ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کے چلے۔ بے شک بڑے خاموش یار، بولی سبحان اللہ۔ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کے چلے۔ یا رسول اللہ چاہتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس لیے نہیں چاہتا ہوں، ایک دور ایسا بھی آئے گا جب بستی میں بڑے بڑے امیر ہوں گے، ان کے پاس رہنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشن مکانات ہوں گے، ان کے کمروں میں ایسیاں لگی ہوں گی، بہترین فیسلٹی ان کے گھروں میں ہوگی، گرینیٹ کا پتھر لگا ہوگا، بہترین ٹائلز بچھی ہوئی ہوگی، بہترین قالینیں موجود ہوں گی، ان کے پاس گھومنے کے لیے ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوں گی، ان کے پاس بے شمار بینک بیلنس ہوگا، ان کا بریک فاسٹ دیکھو تو کئی طرح کی ڈشیں ہوں گی، ان کا لنچ دیکھو تو لاجواب ہوگا، ان کا ڈنر دیکھو تو لاجواب ہوگا، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا، ان کی ہر ادا، ان کی ہر بات بڑی لاجواب ہوگی۔ لیکن انہی امیروں میں بستی میں ایک پڑوس میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو 24 گھنٹہ مزدوری کرے گا، جو فیکٹری میں 24 گھنٹہ کام کر کے اپنے بچوں کا گزر بسر کرتا ہوگا، جو پورا دن پھاوڑا چلا کے اپنے بچوں کے لیے گزارا کرتا ہوگا، جو 100-150 روپے 300 روپیہ کما کے اپنے بچوں کا گزارا کرتا ہوگا۔ اس وقت میرا امتی جب اپنی غربت کو دیکھے اور امیروں کی امیری کو دیکھے تو پریشان اور نادمہ نہ ہو، اس لیے کہیں وہ یہ نہ سمجھے اللہ نے مجھے غریب بنایا ہے، میں غریب ہوں اور امیروں کی امیری پر رش کرنے لگے، وہ مایوس ہونے لگے۔ تو اے عائشہ اس لیے پیٹ سے پتھر باندھتا ہوں، میرا غریب امتی اپنے نبی کو زندگی کو دیکھ لے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، جو آب کوثر کا مالک ہے۔ جب ہمارا نبی ساری کائنات کا مالک ہو کے پیٹ سے پتھر باندھ سکتا ہے، اس کا غریب امتی غربت میں زندگی گزار بھی سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ
مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ اللہ واہ۔ اللہ، اس لیے فاقہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول ساری کائنات کے مالک ہیں۔ اب آؤ دوسری چیز دیکھتے ہیں جو آپ رشتے میں دیکھتے ہو، ذرا توجہ چاہتا ہوں اس چیز پہ۔ آپ دیکھتے ہو بیوٹی، خوبصورتی، حسن و تجمل، تو آؤ مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہے۔ جب خوبصورتی کی بات آ گئی ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ کس کی خوبصورتی کی بات آ گئی؟ آمینہ کے لال کی بات آ گئی ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، خوبصورتی کی بات ایسی ہے، حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو ایسا دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھے گا بھی کہاں سے، آئے گا بھی کہاں سے، جب کسی کی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ جب کسی کی ماں نے ایسا لال جنا ہی نہیں ہے۔ اب آپ اگر مصطفیٰ کی خوبصورتی سننا چاہتے ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و تجمل بیان کیا جائے، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات ہے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ میں ایک آپ کے غلام عامر بن فہیرہ ہے۔ اللہ اللہ، اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ہجرت کی رات ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر ہے۔ راستے میں کیا ہوا، جتنا زیادہ رات تھا کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے خیمہ دیکھا، خیمے میں اندر گئے، اندر جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے ایک عورت خاتون کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے اگر تمہارے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو ہمیں دے دو، ہم قیمتاً اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، اس عورت کا نام ام معبد ہے، اگر اے نوجوان ہمارے پاس کوئی اشیاء خوردنی ہوتی تو ہم بسط مسرت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے، ہم آپ سے پیسے بھی نہیں لیتے۔ اللہ اللہ، اسی کے خیمے میں، اسی کے گھر میں ایک بکری کھڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ام معبد یہ بتا یہ بکری کیسی کھڑی ہے؟ کہنے لگی اے نوجوان یہ بکری قحط سالی سے مری ہوئی ہے، یہ بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے، یہ بکری کمزوری سے بالکل کمزور، اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ میرا شوہر دوسری بکریوں کو گھر سے چرانے کے لیے جنگل میں لے کر گیا ہے، لیکن یہ بکری چا نہیں سکتی ہے، یہ بہت کمزور ہے، ویکنیس کی ماری ہوئی ہے۔ اب مصطفیٰ کے جملے سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ دہہ لیں، بول دو یار، اگر اجازت ہو تو دودھ دہہ لیں۔ ام معبد کہنے لگی نوجوان اس میں تو خون نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس میں تو خون نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ اللہ اللہ، اس کی کھیری خشک ہو چکی ہے، اس کے تھن بالکل سوکھ چکے ہیں، یہ کمزوری کی وجہ سے اپنے خیمے سے باہر نہیں جا سکی، قحط سالی نے ہمیں گھیر رکھا ہے، یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تمہارا کام اور اس بکری سے دودھ نکالنا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ، یہ ہمارا کام۔ اب ام معبد سوچنے لگی میں بھی تو دیکھوں آج کون سا کرشمہ ہوتا، میں بھی تو دیکھوں آج کون سی بات ایسی ہوتی جو جس کی کھیری خشک ہو چکی ہو، جس کے تھن سوکھ چکے ہوں، جو قحط سالی کی ماری ہوئی ہو، جس میں خون نہ ہو، جو مرنے پر آمادہ ہو، کیا وہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اب جیسے ہی اجازت دی اللہ کے رسول نے بسم اللہ شریف پڑھی، اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں جب بکری کو دہنا شروع کیا بکری کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، بولیے سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ساری کائنات کے مالک ہے، اگر یہ چاہیں تو ہڈیوں سے پانی نکال دیتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، اگر یہ چاہیں تو ہڈیوں سے پانی نکلتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ام معبد ٹکر ٹکر تعجب میں دیکھ رہی ہے کہ یار بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جس کی کھیری خشک ہو چکی ہو، جس کے تھن سوکھ چکے ہو، یہ نوجوان کیسا نوجوان ہے؟ اسی نے بسم اللہ شریف پڑھی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، بکری کو دھونا شروع کیا ہے، بکری کے تھنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر پی لو، حضرت ابو بکر نے پی لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور پیو، عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہے ڈن قد شبیت، یا رسول اللہ میں شکم سیر ہو گیا ہوں۔ عامر بن فہیرہ تم بھی پی لو، یا رسول اللہ میں بھی شکم سیر ہو گیا۔ اے ام معبد تم بھی پی لو۔ اب ام معبد نے بھی پی لیا، کہا اور پیو، کہا ڈن میں نے پی لیا۔ اللہ کے رسول نے بھی پی لیا۔ اللہ اللہ، جو بکری بالکل جس میں خون نہ ہو، جس کی کھیری خشک ہو چکی ہو، اب اللہ کا رسول اس بکری سے دودھ دو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر نے بھی پی لیا، غلام نے بھی پی لیا، ام معبد نے بھی پی لیا، مصطفیٰ نے بھی پی لیا۔ کہا اے ام معبد اگر تمہارے گھر میں کوئی برتن ہو تو وہ برتن بھی لے آؤ، بولو ذرا
सुभान अल्लाह। वो बर्तन भी ले आओ। जनाब उम्मे माबद कहीं बर्तन लेके आई, पूरा भर गया था, और हो तो वो भी ले आओ। दूसरा लाई वो भी भर गया, तीसरा ले आई वो भी भर गया, चौथा ले आई वो भी भर गया, पांचवा ले आई वो भी भर गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया और लाओ। वो लाती गई, कहा और लाओ। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई उम्मे माबद, कहने लगी नौजवान जितने बर्तन थे घर के वो सब भर चुके हैं, अब कोई बर्तन खाली नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा तवज्जो के साथ सुने जो मैंने तमहीद बांधी है, बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। अल्लाह अल्लाह। अब मुस्तफा चले गए, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर भी साथ में चले गए। उम्मे माबद घर में है, ताज्जुब में सर पे अपने माथे पे हाथ रखी हुई बैठी है कि यार ये नौजवान कौन था जो आया और रहमतों की बरसात करके चला गया, पूरे घर में दूध की बारिश करके चला गया। इतने में उम्मे माबद का शोहर आ गया। शोहर ने जब देखा दूध से सारे बर्तन लबालब भरे हुए हैं, कहने लगा ए उम्मे माबद कि आसमान से आज दूध की बारिश हुई है, ये दूध की नदियां कैसे बह रही है, ये दूध कैसा बहता हुआ नजर आ रहा है। पूरा वाकया सुनाया और सुनाने के बाद उम्मे माबद के शोहर ने कहा कहीं ये वो नौजवान वही तो नहीं है जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, जिसके पीछे अबू जहल पड़ा है, जिसके पीछे अबू लहब पड़ा, कहीं वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जो मक्का से मदीना को हिजरत कर रहा है। ए उम्मे माबद उसका कुछ हुलिया बताओ, उसकी कुछ सिफात बताओ, उसकी कुछ क्वालिटी बताओ, उसकी कुछ खूबियां बताओ, उसका चलना फिरना बताओ, उसका खाना पीना बताओ। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद कहती है मेरा शोहर सुन, अगर तू सुनना ही चाहता है तो उम्मे माबद ने जो मेरे मुस्तफा की तस्वीर कशी की थी, जो मुस्तफा के हुस्न तजम्मुल की एक तस्वीर खींची थी, मैं कोशिश करूंगा अगर आप स्वाद दोगे तो अरबी जबान में सुनाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो मुस्तफा का हुस्न इंशाअल्लाह मैं अरबी जबान में सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अल्लाह। जनाब उम्मे माबद के शौहर ने कहा ए मेरी बीबी बता तो उसका हुलिया क्या था। तो जनाब उम्मे माबद कहने लगी राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़अति हसनल खल्क़ि व मलिहल वजी, मैंने एक मर्द देखा है जिसका हुस्न बड़ा नुमाया था, जिसकी शनाख्त बड़ी बेहतरीन थी, जिसका चेहरा मली था। लम तुइबहु सजलतुन व लम तज़ब बिही सालतुन, न रंगत की ज्यादा सफेदी उसमें उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही व दफुन व फी सौतिही सहलु, उसकी आंखें बड़ी बड़ी सियाह थी, उसकी पलकें लाबनी थी। अल्लाह अल्लाह। उसकी पलकें लाबनी थी और उसकी आवाज करजदार थी। असच्चु अकरनु, और उसकी दोनों आबरू बारीक और मिली हुई थी। फी उनुक़िही सतउन, उसकी गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाबतुन, उसकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा समत फ़अलैहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समा व अलहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं, जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं तो चेहरा पुरनूर बरौनक होता है। हुलुकुल मंदी, शीरी गुफ्तार, फस्लुल ला नज़र वला हज़र, उनकी गुफ्तगू बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह होती है, न बेहुदा होती है, न बेकार होती है। कहू खरसातुन नुज़मियत हत्तरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ियों से मोती बिखर रहे होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अब हन्ना सिवा हलाहू, अब हन्ना सिवा अजमलहू मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरऊब और हसीन नजर आते हैं। व हलाहू अहसनहू मिन करीबिर रबा, और करीब से देखने पर सबसे ज्यादा हसीन और शीरी नजर आते हैं, और शीरी नजर आते हैं। ला तशनुहु ऐनु मिन तूल, ना इतने लंबे के आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिमु ऐनु मिन कसर, ना इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। लहू रुफकाउ यहूफूना बी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। हुस्नुम बैना हुस्नैनि फहुवा अंज़रु सलासति मंज़रun व अहसनुहुम व अहसनुहुम क़ता, आप तो शाखों के दरमियान एक शाख के मानिंद है, जो शाख सबसे ज्यादा सरसब्ज़ और शादाब और कद आवर है। लहू रुफकाउ यहूफूना बी, उनके कुछ साथी हैं जो उनके आस-पास हल्का बनाए हुए हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी से किसी बात को कहते हैं तो फौरन उसकी तामीर की जाती है। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो फौरन उसको बजा लाया जाता है। लहू महफूजुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम है, सबके मखदूम है, सबके आका है, सबके मलजा है, सबके मावा है, सारी कायनात के लिए वजह तखलीक़ कायनात है। लहू महफूजुन
महशूदुन, वो सबके मोहतरम सबके मखदूम है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, ना वो तुरशुरू है ना उनकी बात की मुखालफत की जाती है। अल्लाह अल्लाह, गोया कि उम्मे माबद ये कह रही थी उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है। उनकी आंखों को देखो तो ऐसा लगे कि पूरी जिंदगी आंखों को देखते देखते गुजर जाए। उनके अगर गेसु मुबारक को देखो तो ऐसा लगे कि पूरी जिंदगी इन गेसु मुबारक के साए में बैठ जाए और पूरी जिंदगी यहीं पर गुजर जाए। ए मेरे शोहर सुन, उनकी हर अदा निराली, हर कौल निराला, हर फेल निराला। जिधर से देखो, जिस पहलू से देखो, जिस किनारे से देखो, लाजवाब नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद के शोहर ने कहा था कोई और भी तो बता दे, कोई कमी भी तो बता दे, कोई नक्श भी तो बता दे। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद कहने लगी बताऊं कहां से, मैंने देखे बहुत है। और मेरे शोहर सुन ले, तू खूबसूरत बहुत है, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हकीकत ये है उस नौजवान के सामने तेरी भी कोई हैसियत नहीं है, तेरी भी कोई औकात नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी, ये जो मुस्तफा की तस्वीर कशी की है, मंजर कशी की है, एक औरत ने की है। और औरत की बात इतनी पुख्ता नहीं होती, इतनी मजबूत नहीं होती। अब आओ किसी मर्द से पूछते हैं। मैंने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछा, आप बताइए मुस्तफा के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, आपका क्या ख्याल है? तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं देखे बहुत है, लेकिन आमिना के लाल की तरह कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, देखे बहुत है, आमिना के लाल की तरह कोई नहीं देखा। फारूक आजम भी यही बोले, उस्मान गनी भी यही बोले, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा है दरे कर्रार, हजरत अली भी यही बोले, हर सियाह भी यही बोला, अल्लाह अल्लाह, हर नबी का गुलाम यही बोला। अब आपके बात समझ में ये आ रही होगी, हो सकता है सिहाबियों ने नबी की मोहब्बत में नबी की तारीफ की है, या सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कैसे कह दिया कि मुस्तफा से अच्छा कोई नहीं। क्या मुस्तफा से पहलों को हजरत सिद्दीक़ अकबर ने देखा? क्या आदम की आदमियत को देखा? क्या शीश के मरातिब को देखा? क्या दाऊद की ताकत को देखा? क्या सुलेमान की बादशाहत को देखा? क्या हजरत अय्यूब के सब्र को देखा? क्या हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा? क्या हजरत इब्राहिम की खुल्लत, हजरत इस्माइल की ज़बीहत, मूसा का जलाल, ईसा का कमाल, क्या उन्होंने देखा? नहीं देखा। तो फिर ये कैसे कह दिया कि मुस्तफा सबसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने आपसे बाद में आने वाले लोगों को देखा? जब देखा नहीं तो फिर कैसे कह दिया? हो सकता है इस सदी में ना हो, आने वाली सदी में मुस्तफा की तरह कोई हो जाए। अब आओ उससे पूछते हैं जिसने कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, जिसने कायनात का जर्रा जर्रा देखा है, अल्लाह अल्लाह वो कौन है? फिर हमारी नजर गई सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन पर। ए जिब्रील ये बता, तुमने तो कायनात का जर्रा जर्रा देखा है, अल्लाह पाक ने आपको फरिश्तों का सरदार बनाया है। आपने आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की बादशाहत को देखा, यूब के सब्र को देखा, यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम के खुल्लत को देखा, इस्माइल की ज़बीयत को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा, हर नबी की शान को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, तौरात को आपने देखा, इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, आज देखा, कल देखा, हर बच्चे को देखा, जवान को देखा, बूढ़े को देखा, गोरे को देखा, काले को देखा, हिंद देखा, पाक देखा, अरब देखा, अजम देखा, अरबिस्तान देखा, रेगिस्तान देखा, दुनिया का खित्ता खित्ता देखा। आपने बड़े बड़ी शान वाले देखे, बड़ी बड़ी इज्जत वाले देखे, बड़े बड़े मकाम वाले देखे। आपने बादशाह भी देखा, आपने वजीर भी देखा, आपने गरीब भी देखा, आपने अमीर भी देखा, कहीं मोहम्मद की तरह भी देखा, बोलिए सुभान अल्लाह, कहीं आमिना के लाल की भी तरह देखा। जब हमने अपना क्वेश्चन जिब्रील अमीन की बारगाह में रखा तो जिब्रील अमीन पुकारते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक देखा ही नहीं है। देखने के लिए अरबी में रअयतु आता है, नजरतु आता है, और हदीस पाक में है कल्लबा, और कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल के देखना, बड़ी छानबीनी से देखना। मिसाल मैं आपको तेजी के साथ दे देता हूँ। एक देखना ये, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देख लिया, हाँ हाँ बात क्लियर है। लेकिन एक देखना ऐसा होता है जब लड़कियां औरतें देखने जाती हैं तो नाखून भी देखती हैं, बालों को भी देखती हैं, चला के भी देखती हैं, खिला के भी देखती हैं, पिला के भी देखती हैं, बुला के भी देखती है, कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है। तो जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतु, मैंने टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा। मैंने पहले आसमान पे देखा कहीं तो मिल जाए, दूसरे पे देखा कहीं तो मिल जाए, तीसरे पे देखा कहीं तो मिल जाए, चौथे पे देखा, पांचवे पे देखा, छठे पे देखा, सातवें में देखा। मैंने फरिश्तों में देखा, मीकाईल को भी देखा, इस्राइल को भी देखा, इसराफील को भी देखा, हर फरिश्ते को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा। मैंने हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, इस्माइल की ज़बीहत को देखा। मैंने मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। मैंने
نے توریت کو بھی پلٹ پلٹ کے دیکھا کہیں تو آمینہ کے لال کی طرح مل جائے، میں نے انجیل کو بھی دیکھا، میں نے زبور کو بھی دیکھا، میں نے ہر کتاب کو دیکھا اور دیکھا ہی نہیں ہے، بڑی ریسرچ کی ہے، بڑی تحقیق کی ہے، پی ایچ ڈی پہ پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی پہ پی ایچ ڈی کی ہے، کہیں تو محمد کی طرح مل جائے، کہیں تو آمینہ کے لال کی طرح مل جائے، کہیں تو عبداللہ کے لقت جگر کی طرح مل جائے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں نے چپا چپا چھانا ہے، میں نے ساتوں زمینوں کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، مشرق سے لے کے مغرب تک میں نے ایک ایک ذرے کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا، لیکن کہتے ہیں میں تھک گیا، میں ہار مان گیا۔ میں نے بڑی بڑی شان والے پائے، بڑی بڑی عزت والے پائے، ہر نبی شان والا، ہر رسول عزت والا، ہر ایک نبی کا معجزہ بڑا ہے، ہر ایک نبی کی شان بڑی ہے، ہر ایک رسول کا مقام بڑا ہے، توریت بڑی ہے، انجیل بڑی ہے، زبور بڑی ہے، ہر اللہ کی کتاب بڑی ہے، لیکن جبریل امین کہتے ہیں میں تھک گیا، میں ہار مان گیا، میں نے بڑی شان والے دیکھے لیکن آمینہ کے لال کی طرح کہیں نہیں دیکھا، محمد رسول اللہ کی طرح کہیں نہیں دیکھا۔ جب جبریل امین کی زبان سے ہم نے یہ حدیث پاک سنی تو ہم نے اپنا سفر بریلی شریف کو باندھ دیا، میں بریلی شریف پہنچا، میں محلہ سودا گران گیا، وہاں سے میں نے منظر اسلام کا دیدار کیا، منظر اسلام سے گنبد اعلیٰ حضرت کا دیدار کیا، پھر میں تربت اعلیٰ حضرت میں گیا، 10 بستہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور ہم نے سنا ہے آپ کی شعر و شاعری بڑی لاجواب ہوتی ہے، جب آپ شعر کہتے ہیں تو ایک شعر میں آپ کے ایک شعر میں قرآن کی آیت کا مفہوم ہوتا ہے، دوسرے شعر میں حدیث پاک کا مفہوم ہوتا ہے، میں نے سنا ہے حضور مرزا غالب اور بڑے بڑے شاعر بکا ہے لیکن رضا کا قلم کبھی نہیں بکا ہے، اگر نان پارا کا بادشاہ بھی کہے ہمارے لیے کچھ لکھو تمہیں انعام دیں گے، تمہارے مدرسے کو انعام دیں گے۔ بریلی کا امام قلم اٹھاتا، لوگ سوچ رہے تھے آج بریلی کا امام بک گیا، آج اعلیٰ حضرت بک گیا، لیکن جیسے ہی قلم اٹھایا، اٹھانے کے بعد نان پارا کا بادشاہ بھی دیکھنے لگا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت ہم نے آپ کی شاعری کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ جب شاعری کرتی ہے تو آپ کی شاعری میں صدیق اکبر کی صداقت نظر آتی ہے، فاروق اعظم کی عدالت نظر آتی ہے، عثمان غنی کی سخاوت نظر آتی ہے، مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے، حضرت حسان کا کمال نظر آتا ہے، امام اعظم کی کرامت نظر آتی ہے، غوث پاک کا فیضان نظر آتا ہے، خواجہ کی عنایت نظر آتی ہے، صابر پاک کا صبر نظر آتا ہے، نظام الدین اولیاء دہلوی کی نظر آتی ہے، امام ربانی مجدد الف ثانی کا خصوصی فیضان نظر آتا ہے، آل رسول مرحربی کا خصوصی فیضان نظر آتا ہے۔ اے بریلی کے امام یہ تو بتاؤ جو جبریل امین نے مصطفیٰ کے حسن کی منظر کشی کی ہے اور دعویٰ پیش کیا ہے کہ کہیں بھی محمد کی طرح نہیں ملا، آپ بھی تو بتاؤ آپ کیا کہتے ہو؟ جب میں نے اپنا کوشچن بارگاہ اعلیٰ حضرت میں لکھا، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں رکھا تو تربت اعلیٰ حضرت سے آواز آئی ہم نے تو صدیوں پہلے لکھا ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا؟ کہا ہدائی کے بخشش کھول کے دے، میں نے کھولا مجھے ملا بریلی کا امام بولتا ہے یہی بولے سدرا والے چملے جہاں کے تھال سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید افروز میاں صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، حضرت بہت عمدہ۔ ارے اسٹیج والے میرے ساتھ میں 70 میں ہوں، کم سے کم تم بھی ساتھ دے دو، بولو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا لگا نہیں لگا مصطفیٰ کا حسن سن کے؟ بولیے ذرا سبحان جی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب بات ختم کرنے والا ہوں، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ کی طرح کوئی حسن والا نہیں، مصطفیٰ کی طرح کوئی حسین و جمیل نہیں۔ اب مصطفیٰ حسن میں بھی سب سے آگے، اور رہی خاندان کی بات تو خاندان تو ایسا ہے، مصطفیٰ کے خاندان کا آج کے دور کا 15ویں صدی کا اگر سید آپ کی بستی میں آ جائے، داڑھی ہو یا نہ ہو، نماز پڑھتا ہو یا نہیں پڑھتا ہو، پھر بھی آپ اس کی تعظیم کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رگوں میں خون رسول ہے۔ آئے ہے، واہ واہ واہ، یہی تو وجہ، اس کی رگوں میں خون رسول ہے۔ مجھے بتاؤ
جس اولاد کی تم اتنی عزت کرتے ہو، اس خاندان کی اصل مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ کسی کے خاندان میں پردھان ہو، منسٹر ہو، پروفیسر ہو، کوئی زمیندار ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مدینے کا تاجدار تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو مصطفیٰ مال میں سب سے آگے، جمال میں سب سے آگے، خاندان میں سب سے آگے۔ اب مجھے بتاؤ کتنے رشتے آتے ہوں گے اللہ کے رسول کے؟ بول دو یار، بول دو سبحان اللہ۔ کتنے رشتے آتے ہوں گے؟ دنیا کی ہر کواری لڑکی چاہتی تھی کہ میرا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے۔ دنیا کی ہر بادشاہ کی نیت یہ ہوتی تھی کہ میرا نکاح، میری بیٹی کا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے۔ دنیا کی ہر حسن و جمال کی ملکہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح محمد بن عبداللہ سے ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول ساری کائنات میں سب سے زیادہ اسپیشل، سب سے زیادہ خاص حسن و جمال کے پیکر ہیں۔ اللہ اللہ، اب میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی عمر شریف 25 سال کی ہے، 25 ایج ہے۔ اللہ اللہ، جمال دیکھو تو لاجواب، مال دیکھو تو لاجواب، آپ کی خوبصورتی دیکھو تو لاجواب، خاندان دیکھو تو لاجواب، لیکن اللہ کے رسول نے، آپ کے اور ہمارے نبی نے سب سے پہلا نکاح کسی کواری لڑکی سے نہیں کیا ہے، کسی حسن و جمال کی پیکر سے نہیں کیا، کسی بادشاہ کی بیٹی سے نہیں کیا۔ سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کیا ہے، جن کی عمر شریف اللہ اللہ 40 سال کی ہے، جو پہلے سے بیوہ ہے۔ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر شریف میں سب سے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے، اب کسی بیوہ کا جلوس نہیں نکالا جائے گا، بیوہوں کو سینے سے لگانے والا آمینہ کا لال آ گیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی زندگی ہے، جو آج میرے مصطفیٰ کی زندگی پہ بھونکتے ہیں ڈیبیٹ میں بیٹھ کے۔ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے، حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کوئی نکاح اپنی جنسیت کی تسکین کے لیے نہیں کیا ہے، خواہشات کے لیے نہیں کیا ہے۔ ارے اس دور میں بیوہ گالی کا نام تھا، بیوہ کہتی ہوں مطلب بیوہ کا نام گالی تھا اس دور میں۔ اور آج لڑکیاں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اسلام نے باؤنڈیشن دیا، اسلام نے پردہ دیا، اسلام نے 4 دیواری دی ہے۔ نہیں، اگر تمہیں کھلی سانسیں ملی ہیں تو یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو تو صحیح، لاسٹ بات۔ جب دنیا میں صرف بات آ گئی تو بتاؤں، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف جب پوری دنیا میں 6 مسلم تھے نا، کتنے؟ پوری دنیا میں کتنے مسلمان تھے؟ 6۔ 7ویں نمبر کی مسلمہ ایک ایمان لانے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک عورت کا نام ہے۔ اور اس وقت ایمان لانا ایسا تھا جیسے شہادت گاہ میں اپنی جان کو رکھ دینا۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ سمیہ ایمان لے آئی۔ ابو جہل آتنکوادیوں کے ساتھ آیا اور ہتھیاروں سے اپنے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔ کہا سمیہ ہم نے سنا نبی پر ایمان لے آئی ہو؟ ہاں ابو جہل تو نے سچ سنا ہے، میں ہی نہیں میرا بیٹا اور میرا شوہر حضرت عمار حضرت یاسر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سمیہ کیا تجھے پتہ نہیں ہے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کی سزا کیا؟ کہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا سمیہ نبی کا دین چھوڑ دے، تجھے ڈبل پراپرٹی دی جائے گی، اور اگر تو نے نبی کا دین نہیں چھوڑا، نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا تو تیرے گھر کو تیرے سامنے آگ لگا دی جائے گی، بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ کہا سن ابو جہل، ایک گھر نہیں اللہ مجھے 1000 گھر دے، نام نبی پہ سب کو قربان کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو در سبحان اللہ، سب کو قربان کر دوں گی۔ ابو جہل نے دیکھا حضرت سمیہ کے تیور کو، سوچنے لگا عورت ایموشنل ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، ابھی تھوڑی سی آواز نکل رہی ہے، تھوڑی دیر میں بلیک میل کروں گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عمار حضرت یاسر کو قید کیا، ہاتھ پیروں میں زنجیریں ڈالی، حضرت سمیہ کے بالوں کو پکڑا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گھر کو جلا دیا گیا۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے نام تک بدل دیتے ہو، پردھانی کیا لڑنی ہے، شراب تک پلاتے ہو، یہ مبارکباد وہ مبارکباد کچھ بھی کر لیتے ہو، ایمان کا سودا کر لیتے ہو۔ حضرت سمیہ کو قیدی بنایا گیا، حضرت عمار حضرت یاسر کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں، حضرت سمیہ کے بالوں کو پکڑ کر زمین پر گھسیٹا گیا، اور حضرت عمار حضرت یاسر کے گلے میں جو زنجیریں پڑی تھی نا پاگل بچوں کو دے دی گئی۔ اب پاگل بچے کبھی نالی میں لے کے جاتے، کبھی گندگی میں لے کے جاتے ہیں۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل اپنے گھر لے گیا، پوری رات ظلم و تشدد کیا، جیسی صبح ہوئی کہا سمیہ نبی کا دین چھوڑ، نبی کا کلمہ چھوڑ۔ کہا ابو جہل سن،
जब तक जिस्म में जान रहेगी नाम नबी पे कुर्बान रहेगी। वाह 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 यार अब तो आवाजें बुलंद हो जानी चाहिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनका जुर्रतमंदाना अंदाज देखिए, बेखौफी देखिए, बेबाकी देखिए। का सुमैया ये बात है, जुल्म की इंतहा, टारगेट किया गया, बहकाया गया, पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, कुर्सी का लालच, सत्ता का लालच, सबको लात मारी। कहा सुन, अगर दुनियादार ने खरीदा होता तो बिक जाती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है, नबी के दामन में बिकी हूं। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया को ले जाया गया, कैदी बना के, हाथ पैरों में जंजीरें, और अरब के तपते हुए रेत पर ले जाया गया, आपको लिटाया गया, और आग में गुलमे के गरम करके जब आग के मानिंद हो गई, लोहे की गुलमे के, वो हजरत सुमैया के जिस्म पर गाती गई। औरत का जिस्म एक तो रेशम से भी ज्यादा नर्म और नाजुक, हजरत सुमैया के सीने पर आके अंगारे रखे गए। कहा छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर बेशुमार जुल्म, जरा हिसाब तो लगाओ मुसलमानों का। नमाज पढ़ लो हजरत, बड़ा मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रख लो हजरत, बड़ा मुश्किल है, रोजे रखो हजरत, बड़ा मुश्किल है, ये बीमार हूँ वो बीमार हूँ, हाँ बहुत मुश्किल है नमाज पढ़ना, क्योंकि तुम्हारी मस्जिदों में कालीनें बिछी हुई हैं, तुम्हारी मस्जिदों में ठंडे पानी गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि तुम्हारी मस्जिदों में आज दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है। हाँ हाँ बहुत मुश्किल है। अरे गौर तो करो, 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया है, आग पे अंगारे रखे, टारगेट किया जा रहा है, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, दुनिया कहती है औरत जिस्म का सौदा कर देती है, दुनिया कहती है औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी बात मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा, हाँ मान सकता हूँ, लेकिन उस औरत के बारे में जिस औरत ने दुनिया को पढ़ा हो, जिस औरत ने मगरिबी तहजीब को पढ़ा हो, जिस औरत ने अल्लाह अल्लाह पाकिस्तानी सीरियल या हिंदुस्तानी मूवीज देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद करो हो, जिस औरत ने अल्लाह अल्लाह दुनिया को पढ़ा हो सकता है वो औरत अपने ईमान का सौदा करे, हो सकता है वो अपने जिस्म का सौदा कर दे, हो सकता है। और देखा भी आज के दौर में तुम कितनी बच्चियों को देख रहे हो अल्लाह अल्लाह गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, अल्लाह अल्लाह इस्लाम छोड़ के दूसरे धर्म वाले के साथ शादियां रचा रही हैं, उनसे शादियां कर रही हैं, और वही लड़के अल्लाह अल्लाह कुछ साल के बाद उनका कत्ल करते हुए नजर आते। न खुद मिला, न जन्नत मिली, न सनम ही मिला, अल्लाह अल्लाह। और फिर कहती है इस्लाम ने फाउंडेशन दिया है। ये जहर कहां से फैल गया? ये जहर बड़े बड़े मोबाइलों से फैल गया, क्योंकि तरक्की के नाम पर तुमने, पढ़ाई के नाम पर तुमने, तालीम के नाम पर अपने अपने बेटियों के हाथों में बड़े बड़े फोन दे दिए और उनको ऐसी खुला छोड़ दिया। मेरी बेटी जॉब करती, मेरी बेटी तो ये, मेरी बेटी तो वो है, मेरी तो बेटी ये है, उसने फेसबुक चलाई, उन्हें स्नैप चलाया, उसने ट्विटर चलाया, किसी अनजान से दोस्ती हुई तो देखने की चाहत, जब देखा तो उससे मिलने की चाहत, जब मिली तो वो कहानी इसको मुहासका में बदल गई। जब इसको मुहासका में बदल गई तो जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा उस माँ को छोड़ के चली जाती है। जिस बाप ने 24 घंटे फैक्ट्री में काम कर करके उसके हलक में खाना डाला हो, उस बाप की इज्जत को दांव पे लगा के चली जाती है। जिन भाइयों ने जिस बहन को बेशुमार प्यार दिया हो अल्लाह अल्लाह, उन भाइयों को छोड़ के चली जाती है। जब उनका पीछा अदालत तक करो ना, अदालत में खड़े होकर कहती है ये मेरे माँ बाप, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह, न उसे अपनी माँ की इज्जत का पता, न अपनी बाप की इज्जत का पता, न अपने भाइयों का पता, न अपने मुआशरे का पता, न खानदान का पता। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। मैं कहता हूँ जिसने दुनिया पढ़ी हो वो औरत इमोशनल होती है, वो औरत अपना ईमान बेच सकती है, वो औरत अपना जिस्म बेच सकती हो। लेकिन जिस औरत ने मदीने की ताजदार की जिंदगी को पढ़ा हो, जिस औरत ने खातून जन्नत की सीरत को पढ़ा हो, जिस औरत ने कुरान पढ़ा हो, जिस औरत ने सीरत मुस्तफा को पढ़ा हो, जिस औरत ने हजरत सुमैया के नेचर, उनकी जिंदगी को पढ़ा हो, जब वो घर से निकलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। जब उसका सर उठता है तो असमत के लिए उठता है। अगर उसकी तरफ कोई बदनजरी करने वाला बदनिगाही करता है, उसके खौफ और उसकी हैबत से उसकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है, क्योंकि वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा। अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर
کر دیا تو میرا اسلام بدنام ہو جائے گا. اس لیے وہ جانتی ہے اگر میں بک گئی, میں نے ایمان بھی بیچ دیا, اگر میں نے جسم بیچ دیا, اگر میں عشق و معاشقہ کی جھوٹی کہانی میں پڑ گئی, میری ماں کی عزت خاک میں مل جائے گی, میرے باپ کا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے گا, میرے بھائیوں کا گھر سے نکلنا دشوار ہو جائے گا, میرا معاشرہ بگڑ جائے گا, میرا خاندان بگڑ جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, رسول اللہ ناراض ہو جائے گا. ارے یہ ایمان ایک ایسی طاقت ہے جس کے سینے میں ایمان آ جائے نا, کمزور سے کمزور کو کوہ ہمانا بنا دیتا ہے, کوئی کمزور سے کمزور کو فولادی طاقت بخش دیتا ہے. اللہ اللہ. حضرت سمیہ کے جسم پر آنکھ کے انگارے رکھے ہیں اور یہ ظالم کہہ رہے ہیں نبی کا دین چھوڑ, نبی کا کلمہ چھوڑ. اسی آسنا میں مدینے والے مصطفیٰ کا گزر ہوتا ہے. جیسے ہی حضرت سمیہ نے مدینے والے مصطفیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا, ساری تکلیفیں دور ہو گئی, سارے غم چھٹ گئے, لبوں پہ تبسم آیا, زور سے پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو جہل کہنے لگا سمیہ تجھے تکلیف نہیں ہوتی, سمیہ کیا تجھے ڈر نہیں لگتا, تیرے سینے پہ آگ کے انگارے رکھے ہیں, تیرے جسم پہ لوہے کی کاغ میں گلمے کے گرم کر کے گادی جا رہی ہے, کیا تجھے درد نہیں ہوتا, کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتا. آگ کے انگارے تیرے سینے پہ رکھ رہے ہیں, اب بھی نام نبی لے رہی ہے, اب بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے. حضرت سمیہ نے مسکرا کر کہا تھا اے ابو جہل کان کھول کے سن لے, جو کہا تھا وہ بریلی کے امام کی زبانی تمہیں سناؤں. اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. جو مجھ پر جتنا ظلم کر رہا ہے, جتنا ستا رہا ہے, میرا عشق اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے, میرے عشق میں اتنی تازگی پیدا ہو رہی ہے. اللہ اللہ. حضرت سمیہ کے سینے پر آگ کے انگارے رکھے ہیں. آج تھوڑا سا فائدہ ہو, آج مصلیحت کی زنجیریں تمہارے پیروں میں پڑ جاتی ہیں, آج مفاد کی پٹی تمہاری آنکھوں پہ بن جاتی ہے. نہ تم ایمان کو دیکھتے ہو, نہ تم عقیدے کو دیکھتے ہو, تمہارا کوئی مطلب نہیں, گڈی مل جائے صرف اللہ اللہ, ہم اللہ اللہ, ہم طاقتور بن جائیں. تمہارا مقطع نظر یہ ہوتا ہے حضرت سمیہ پر اتنے ظلم ہے, اور یہ ایک دن کا ظلم نہیں, روز ظلم کیے جاتے تھے. اللہ اللہ. حضرت سمیہ کے ایک دن ابو جہل راستے میں مل گیا, کہنے لگا سمیہ مانے گی نہیں کیا, مانے گی نہیں کیا, مانے گی نہیں. حضرت سمیہ نے للکار کر کہا تھا اے ابو جہل میں نے تو تجھ سے بہت پہلے کہا ہے, میں نے تو تجھے بہت پہلے چیلنج کر دیا ہے. اے سمیہ سن, تیری گردن کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا. سمیہ نے کہا تھا ایک گردن نہیں, اللہ مجھے 1000 جان دے, نام نبی پہ سب کو ایک ایک کر کے قربان کر دوں گی. اے ابو جہل سن لے, جب تک جسم میں جان رہے گی نام نبی پہ قربان رہے گی. اللہ اللہ. حضرت سمیہ کی اس بے باکی کو دیکھنے کے بعد ابو جہل نے اپنا نیزہ نکالا, تب اس نے ہوا میں لہرایا, اور لہرانے کے بعد میں کہا سمیہ ابھی بھی باز آ جا, میں تیری گردن اتار دوں گا, میں تجھے قتل کر دوں گا. حضرت سمیہ نے کہا تھا سن, اس لوہے کے نیزے سے مجھے مت ڈرا, اس ہتھیار سے مجھے مت ڈرا, میں نبی کے نام پہ بکی ہوں, مجھے نبی نے خریدا ہے. اللہ اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کے آقا نول کر دیا. ابو جہل نے نیزے کو ہوا میں لہرایا, لہرانے کے بعد میں اللہ اللہ حضرت سمیہ کے جسم سے قریب کیا, قریب کرنے کے بعد آپ کی گردن پہ چلایا. جیسے گردن پہ چلایا, گردن پہ وہ نیزہ چلتا ہے, اللہ اللہ, گردن کو تن سے جدا کر دیتا ہے. حضرت سمیہ کی گردن تن سے جدا ہو جاتی ہے, حضرت سمیہ شہید ہو جاتی ہے. یہ ایک عورت, ایک لیڈی ہے, ایک عورت ہے. اسلام میں سب سے پہلے اگر شہادت دی ہے تو حضرت سمیہ نے دی ہے. اس اسلام کے باغیچے کو اگر کسی نے اپنے خون سے سب سے پہلے سینچا ہے تو حضرت سمیہ نے سینچا ہے. حضرت سمیہ شہید ہو گئی, لیکن ان کے جسم سے جو خون کے قطرات نکلے تھے آج بھی وہ ذرات تڑپ تڑپ کر پکار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے امت محمدی, اگر نبی کے دین کے خاطر مال دینا پڑے تو دے دینا, جاؤ عظمت دینی پڑے تو دے دینا, کرسی دینی پڑے تو دے دینا, اگر تخت دینا پڑے تو دے دینا, اگر حکومت دینی پڑے تو دے دینا. امت محمدیہ اگر نبی کے دین کے خاطر اولاد دینی پڑے تو دے دینا, جان کی باری آئے تو جان بھی دے دینا, لیکن نبی کا دیا ہوا ایمان نہ دینا. یا رسول اللہ, تمہیں جانا تمہیں مانا, غیر سے کام للہ الحمد.
पूरे दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। इस्लाम है, ये इस्लाम है। तो इस इस्लाम को सींचने वाली, अपना खून देने वाली सबसे पहली शहीदा का नाम हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत कहते हैं ना बहुत मुश्किल है बहुत। मैंने तकरीर ख़त्म कर ली है, एक बात आपसे कहता हूँ, मैं कुछ मांगूँ तो दोगे या नहीं दोगे? माल मांगूँ? अरे माल के नाम पे बड़े खामोश हैं। माल की ज़रूरत नहीं है यार। माल मांगूँ? जान? सब बोल दो अपने साथ। जान? नबी के खातिर जान नहीं दोगे क्या? जान क्या नबी से बढ़ के है? बढ़ के है? बढ़ के नहीं है तो हाथ उठाइए। दोगे नबी के खातिर? जान दे सकते हो? गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में कहो मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में फिर नमाज कबूल क्यों नहीं है? चेहरे पे दाढ़ी कबूल क्यों नहीं? मैं दो शख्सों को चाहता हूँ जो आज इस मजमे में सैयद साहब को गवाह बनाकर, सबको गवाह बनाकर तौबा करें और चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। मैं गारंटी देता हूँ अगर दाढ़ी बुरी होती तो हमारे नबी की नहीं होती। अगर मैं दाढ़ी मुंडा होता ना तो मुझे भी आप यहाँ नहीं बिठालते, नीचे बिठालते। ये दाढ़ी की बरकतें हैं। तो मैं दो लोगों को चाहता हूँ जो दाढ़ी रखे इस मजमे से। यार इतनी देर नबी के नाम पे, अरे भाई नबी के नाम, इतनी देर तो दाढ़ी रखने की नियत करें आप। अल्लाह पाक हो सकता आपके सदके आपकी और हम सबों की बख्शिश फरमा दे। जल्दी से उठ के आ जाइए, जल्दी से। दो लोग चाहिए मुझे भाई, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। हमने एक बेटे को, एक नौजवान को दाढ़ी रखवाई, वो कहने लगा, घर गया कहने लगा हजरत अम्मा मना कर रही है। मैं क्या कह रही है? कहनी अम्मा कह रही है अभी बेटा दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है। मैंने कहा जा अपनी अम्मा से लिखवा के ला। कितने साल का पट्टा काट के आया आसमान से कि 50 साल तक मरेगा नहीं? क्या किसी ने पट्टा कटवाया? कि किसी का अम्मा को मालूम है कि मेरा लाल 60 साल तक जिएगा? सोच रहे मुझे दो शख्स चाहिए, जल्दी से आ जाइए। अरे भाई आ जाइए। अरे सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। भाई नारा लगाओ हजरत, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। एक जोड़ी और चाहिए। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, माशाअल्लाह। हमारे असलम भाई और नाजिम भाई याद से अहद करती हैं अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, हमारी कौम का नौजवान जिंदाबाद। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नाजिम भाई और असलम भाई, अल्लाह पाक इनके सदके, क्योंकि जो तौबा करता अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हो। ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ। ए अल्लाह ये आज तेरे महबूब के जलसे में तौबा कर रहा है, इनके सदके मेरी बख्शिश फरमा दे और हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक मेरे नौजवानों को सलामत रखे, जब तक रहें जहाँ रहें ये आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इनके यहाँ बेशुमार बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।